نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، پچھلے درس میں قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل و برکات کا بیان ہو چکا ہے۔ آج کی اس مجلس میں تلاوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں جن کا لحاظ ہر تلاوت کرنے والے کو کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اس کی قبولیت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے، اس لیے سب سے پہلے تلاوت کرنے والے کو اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے اور عبادت سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ ریا، تمود اور دکھاوے سے اجتناب ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یکسو ہو کر حضور قلب کے ساتھ کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل متوجہ ہو اور تمہیں یکسوئی حاصل ہو، اور جب تمہارے دل میں انتشار پیدا ہو جائے اور یکسوئی ختم ہو جائے تو اٹھ جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی معانی سمجھ کر پڑھے جائیں، اس لیے کہ بغیر سمجھنے قرآن کی تلاوت سے وہ لذت اور فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا جو اس کا مطلوب و مقصود ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت پاک اور صاف باوضو ہو کر کرنی چاہیے، اس لیے کہ کلام الہی کی تعظیم اور احترام کا بھی تقاضا ہے۔ بدرجہ مجبوری بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت زبانی کی جا سکتی ہے، لیکن پاکی بہرحال ضروری ہے۔ انسان کا جسم پاک ہونا لازمی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت صاف ستھری جگہ بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ گندے اور ناپاک مقامات یا شور و ہنگامہ کی جگہوں پر اس کی تلاوت سے احتراز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت بآواز بلند افضل ہے، البتہ اگر پاس میں کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر و تلاوت میں مصروف ہے اور بلند آواز سے اس کی نماز، تلاوت یا آرام میں خلل کا اندیشہ ہو تو قرآن کریم کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنی چاہیے، پھر بھی اتنی آواز تو نکلنی چاہیے جسے کم از کم پڑھنے والا سن سکے۔ جب سجدہ کی آیات سے گزریں تو مسنون و مستحب ہے سجدہ تلاوت کریں، خواہ وہ وقت ایسا کیوں نہ ہو جس میں نماز پڑھنا ممنوع یا مکروہ ہے۔ جب قاری قرآن ایسی آیتوں پر پہنچے جن میں جہنم، اللہ کے عذاب یا معذب قوموں کا تذکرہ ہو تو پڑھنے سننے والوں کو ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
ذکر ہو، اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے، اور کبھی کبھار قرآن کریم دوسروں سے بھی سننا چاہیے، بالخصوص اچھی اور پرسوز آواز سے دلوں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قرآن کریم اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ دل میں اثر پیدا ہو۔ تو میں یہ حدیث شریف بیان کر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے برسر منبر فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں قرآن سناؤں حالانکہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاوہ دوسرے سے اس کی قرآت سنوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت کریمہ تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب یہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے بے قابو ہو گئے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حسبک الآن، اب بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآت بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ان سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے حضور کی سنت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے دل کی کانوں سے سنیں، ایسے سنیں کہ جو تلاوت کرنے والا ہے اس کی آواز جب آپ کے کانوں تک پہنچے تو آپ کے